بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 8، حوض کوثر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے۔ قرآن پاک میں ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ تو حوض کوثر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے۔ اس کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے۔ اس کی مسافت یعنی اس کی دوری 1 مہینے کی راہ ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویے قائمہ ہیں، اس کے چاروں گوشے برابر ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان سے بھی زیادہ حوض کوثر پر برتن رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ، جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔ عقیدہ نمبر 9 ہے میزان حق ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق ہے۔ کہا میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو، ٹھیک ہے، ترازو میزان حق ہے۔ قیامت کے دن اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے، یعنی لوگوں کے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے۔ دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، اور وزن ترازو میزان اس دن حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ تو میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے۔ دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے، یعنی جو میزان ہوگا تو جب لوگوں کے اعمال اس پر تولے جائیں گے تو جو نیکی کا پلہ ہوگا تو اگر وہ بھاری ہوگا تو وہ اوپر کو اٹھے گا، اور جو برائی کا پلہ ہوگا وہ نیچے کو چلا جائے گا۔ جو دنیاوی ترازو ہوتا ہے اس کی طرح معاملہ نہیں ہوگا کہ دنیاوی ترازو جب اس میں وزن ہوتا ہے تو پلہ جو ہے وہ نیچے کو جاتا ہے۔ 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑا اگر بھاری ہوتا ہے اس میں کوئی چیز زیادہ رکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ نیچے کو جاتا ہے نا۔ تو جو قیامت کے دن جو میزان رکھا جائے گا، جو ترازو ہوگا، اس کا معاملہ اس دنیاوی ترازو کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر جو پلہ وزنی ہوگا وہ اوپر کو اٹھ جائے گا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ میزان جو قیامت کے دن ہوگا وہ یہاں کے ترازو کے خلاف ہے۔ وہاں نیکیوں کا پلہ اگر بھاری ہوگا تو اوپر اٹھے گا اور بدی کا پلہ نیچے بیٹھے گا۔ قرآن پاک میں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب
العمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے۔ تو نیکی کا پلہ بھاری ہونے کا یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے، دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 10 ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و ستائش کریں گے۔ عقیدہ نمبر 11 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ لواء الحمد، لواء مانے آتا ہے جھنڈا اور حمد مانے تعریف، لواء الحمد تعریف کا جھنڈا، ٹھیک ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مؤمنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جس کے زیر لواء آدم و من سوا، جس کے زیر لواء آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں سایہ افغن سر پہ ہو پرچم الہی جھوم کر، جب لواء الحمد لے امت کا والی ہاتھ میں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مؤمنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ عقیدہ نمبر 12 ہے صراط حق ہے۔ یہ صراط کس کو کہتے ہیں تو آگے بتا دیا، یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا۔ جہنم کی جو پیٹھ ہوگی، جو جہنم کی پشت ہوگی اس پر نصب کیا جائے گا، اس پر گاڑھا جائے گا۔ تو یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی۔ اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، یعنی جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی پل صراط پر سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے کہ جیسے بجلی کا کوندہ کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سورین پر گھسٹتے ہوئے، اور کوئی چیونٹی کی چال جائے گا۔ اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ عز و جل ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لپٹے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا۔ یہ تمام اہل محشر تو پل سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ و زاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا، ربی سلم الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے، تمام جگہوں میں دورہ فرماتے رہیں گے۔ کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں یعنی نیکیوں میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے۔ اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہیں
پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا، اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے۔ صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم نجنا من احوال المحشر بجاہ ھذا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلاۃ والتسلیم، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو ان پر اور ان کی آل و اصحاب پر، اور برکتیں ہوں اے اللہ ہمیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ ان پر اور ان کی آل و اصحاب پر افضل درود و سلام ہو، محشر کی ہولناکیوں سے نجات عطا فرما، آمین۔ یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ المعارج میں فرماتا ہے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فی یومن اس دن میں کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 برس ہوگی۔ تو یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے، جس کی تکلیفیں بے شمار ہوں گی۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب۔ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ عز و جل کا دیدار ہے کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ عز و جل کا دیدار ہے کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، اس کے ذوق میں مشغول رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، جیسا کہ دیدار کے تعلق سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ تو سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ عز و جل کا دیدار ہے کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے احوال مختصراً بیان کیے گئے، یعنی یہاں تک حشر کی ہولناکیاں اور حشر کی حالتیں مختصراً اختصار کے ساتھ بیان کی گئیں۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 13 ہے، جنت و دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، اعدت للمتقین، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی گئی ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ
उइद्दत लिल काफिरीन, बस डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार रखी गई है। तो जन्नत व दोज़ख हक़ हैं, इनका इनकार करने वाला काफिर है। अक़ीदा नंबर 14, जन्नत व दोज़ख को बने हुए हज़ार हा साल हुए और वो अब मौजूद हैं। ये नहीं कि इस वक्त तक मखलूक न हुई, मखलूक कहते हैं पैदा किए हुए को, तो ये नहीं कि इस वक्त तक मखलूक ना हुई, इस वक्त तक पैदा नहीं की गई, ऐसा नहीं है, बल्कि जन्नत व दोज़ख को बने हुए हज़ार हा साल हो चुके हैं और वो अब मौजूद हैं। ठीक, तो जन्नत व दोज़ख को बने हुए हज़ार साल हुए और वो अब मौजूद हैं, ये नहीं कि इस वक्त तक मखलूक न हुई, इस वक्त तक पैदा नहीं की गई, नहीं, बनाई जा चुकी हैं। क़यामत के ऐसा नहीं है कि इस वक्त तक बनाई नहीं गई हैं, क़यामत के दिन बनाई जाएंगी, ऐसा नहीं है, बल्कि जन्नत व दोज़ख को बने हुए हज़ारहा साल हो चुके हैं और वो अभी भी बनी हुई हैं, अभी भी मौजूद हैं। अक़ीदा नंबर 15 है क़यामतो बासो हश्रो हिसाबो सवाबो अज़ाबो जन्नत व दोज़ख, सबके वही माना है जो मुसलमानों में मशहूर हैं। जो शख्स इन चीज़ों को तो हक़ कहे मगर इनके नए माने गढ़े, मसलन सवाब के माने अपने हसनात को देखकर खुश होना, यानी सवाब के माने कहे कि सवाब के माने अपनी नेकियों को देखकर खुश होना कहे, और अज़ाब अपने बुरे आमाल को देखकर गमगीन होना, अज़ाब कहे अपने बुरे आमाल को देखकर गमगीन होने को, या हश्र फ़कत रूहों का होना, ऐसा कहे। तो जो शख्स इन चीज़ों को तो हक़ कहे मगर इनके नए माने गढ़े, वो हकीकतन इन चीज़ों का मुनकिर है और ऐसा शख्स काफिर है। आगे कहा, अब जन्नत व दोज़ख की मुख्तसर कैफियत बयान की जाती है।